آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار میں 5,900 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے پروجیکٹوں کو کیا قوم کے نام وقف۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رابطہ دفتر کا کیا افتتاح، کہا حکومت تمام علاقوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دیویانگ جن کو زندگی کے تمام شعبوں میں با اختیار بنانے کی ضرورت پر دیا زور۔ اور کل منایا جا رہا ہے یوگا کا 11واں بین الاقوامی دن۔ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے متعدد یوگا تقاریب کا انعقاد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 7 بہار میں 5,900 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق پی ایم آواس یوجنا، ریلویز، بجلی اور دیگر سیکٹروں سے تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا بے مثال ترقی کے لیے بھارت کی تعریف کر رہی ہے اور دنیا بھارت کے اقتصادی ترقی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زندگی کے تمام شعبوں میں دیویانگ جن کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دہرادون میں آج قوت بینائی سے محروم افراد کی بہبودی سے متعلق نیشنل انسٹی ٹیوٹ میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دیویانگ جن سماج میں ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طبقے کے بچوں کو معیاری تعلیم سے روشناس کرانے میں قومی تعلیمی پالیسی کے رول کو اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں میں رابطہ دفتر کا افتتاح کیا۔ اس پہل سے جموں میں بنیادی سطح پر آؤٹ ریچ کو تقویت بخشنے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرانے میں مدد ملے گی۔ کئی وفود اس موقع پر وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئے اور اپنے اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی حکومت جموں کشمیر کے تمام خطوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسنوانی اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارت نے بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے بھی پچھلے 11 برسوں کے دوران تمام سیکٹروں میں بے مثال پیش رفت کی ہے۔ کٹرا دلی ایکسپریس وے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس شاہراہ کی بدولت جموں کشمیر اور دلی کے درمیان دوریاں کم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپریس وے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سیاحت، تجارت اور توقعات کی شاہرگ ہے۔ ادھر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے شعبے میں بھی ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب مختلف ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے معیاری پروگرام لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ We were always about 10-15 years behind the rest of the world as far as our technology was concerned, as far as the innovation was concerned. I think again a very simple example. Over here in the capital city of Delhi, you got to see the first Chitrahar somewhere in 1970, by which time they had already moved over to a color television. Now it's not so. As I said, in the case of space, you have reached the southern pole before others. You are in fact ahead of many other nations in many ways. Like for example, we are among 4 or 5 nations in the world who have institutionalized, formally launched a quantum mission. دریاسنا کئی عوامی وفود آج نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر سہیوگ پروگرام کے تحت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملاقات ہوئے۔ انہوں نے کئی معاملات وزیر موصوف کی نوٹس میں لائے۔ کل پوری دنیا میں یوگا کا 11واں بین الاقوامی دن جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سال یوگا دن کا موضوع ہے یوگا فار ون ارتھ ون ہیلتھ۔ یوگا دن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور دنیا بھر کے ساتھ ساتھ بھارت میں منعقد ہونے والی یوگا تقاریب میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ یوگا کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش میں قومی سطح کی بڑی یوگا تقریب منعقد ہوگی جس میں 3 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی کل آیوش محکمے کی طرف سے صبح سویرے متعدد یوگا تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کل یوگا کی سب سے بڑی تقریب SKICC سری نگر میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر آیوش جموں کشمیر ڈاکٹر نزہت بشیر شاہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू एंड कश्मीर ने योगा के 3500 से ज्यादा एक्टिविटीज मुनक्कद की और लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसमें शिरकत की। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर हर साल मनाया जाता है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस दिन को योग संगम का नाम दिया है। इस बार हम मेगा इवेंट्स एक तो कश्मीर में SKICC में और जम्मू में गुलशन ग्राउंड में हम मेगा इवेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में मेगा इवेंट्स इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुनक्कद होंगे। हर जगह कल योगा का इनेकाद होगा। SKICC में हमारी उम्मीद है कि मोर देन 5000 पार्टिसिपेंट्स इसमें शिरकत करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश करती हूँ कि वो इस योग संगम में शमूलियत करें। योगा हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दरियासना योगा दिन के तनाजुर में आज J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से तारीखी लालचौक और रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में योगा सेशंस का इनकाद किया गया, जिनका मकसद योगा को जम्मू कश्मीर की सकाफती और कुदरती खूबसूरती के मंजरनामे के साथ मरबूत करके अमन, रवादारी और कौमी यकजहती जैसे अक़दार को तक़वियत बख्शना है। योगा इंसान की जहन व जिस्मानी नशोनुमा को फ़रोग देने में एक कलीदी रोल अदा करता है। हर एक इंसान बिला लिहाज उम्र व जिन्स योगा के मुख्तलिफ आसनों को बरूए कार लाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। इस हवाले से आर्ट ऑफ लिविंग नामी इदारे की रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, There is another आसन which is भुजंग आसन और सर्वांग आसन। ये जो आसन है ये थायराइड जो जिनका होता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर आपका काउ एंड कैट पोज जिसको बोलते हैं, तो ये आसन जो है आपके बैक के लिए, anybody who is having issues with the back they can just do this आसन। Then there is Padhasta आसन। So what it does is this asana make this our spine very flexible and also improving the digestion, and it also helps in overcoming the issues that women have during menstrual problems. This is called as Padhasta Asana. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सयाती सेक्टर को जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी व सकाफती मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। वादी में सयाती सेक्टर बहाली की राह पर गामजन है। सयाती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए अगरचे सरकारी व गैर सरकारी सतह पर काविशें जारी हैं, ताहम इस हवाले से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर अहमद पख्तू ने इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। हम इसमें जुड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से। हमने यहाँ बहुत सारी डेलीगेशंस भी लाई जो हमारे टूर ऑपरेटर्स बाहर के हैं, तो मेरे को लगता है वो अच्छी तादाद में हमने उनको यहाँ पे लाया, तो उन्होंने खुद यहाँ पे देखा, कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ गई कि देखने से जो उनको पता चला कि हम अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट कर सकते या भेज सकते हैं, क्योंकि उनका एक मेजर रोल रहता है। तो एज ए लोकल स्टेक होल्डर्स हमने वो काम किया और कर भी रहे। उस पर हम हमारा जो सैफरान टाइम आने वाला है या एप्पल सीजन होता है या ऑटम होता है या हमारा जो विंटर है, उसमें एक कैलेंडर होना चाहिए, पहले से निकलना चाहिए सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। लोग उसमें पहले से ही अपनी बुकिंग्स करके रखते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये जो प्रमोशनल प्रोग्राम है वेरियस लेवल्स पे गवर्नमेंट को उठानी चाहिए, और भी जो यात्रा हो रही है यात्रा भी अच्छी तरह से कंडक्ट हो, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेज बाहर जाएगी, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में टूरिज्म फिर पटरी पे लौटेगा। हज 2026 के लिए मुमकिना तौर पर अगले महीने फॉर्म जारी करने की उम्मीद है। हज 2026 के लिए जो आज़मीन हज कमेटी के ज़रिए से दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद हों, उनके पास 31 दिसंबर 2026 तक का पासपोर्ट होना लाजमी है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, प्रिलिमिनरी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि हज 2026 के लिए हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज, कैसे हमें हज 2026 करवाना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट के एतबार से पासपोर्ट है, वो वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। जो भी हुजाज कराम किसी कंट्री में जाते हैं उन्हें 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी का पासपोर्ट रखना पड़ता है। हमारा स्टे जो होगा नेक्स्ट हज के लिए वो 30 जून तक होगा। 30 जून को हज कंप्लीट होगा, यानी 30 जून को लास्ट फ्लाइट होगी वापसी की। उसी एतबार से 31 दिसंबर 2026 जो है वो कट ऑफ डेट है कि उस तक हमारा पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए। उम्मीद है कि जुलाई 15 से 20 के दरमियान नोटिफिकेशन इश्यू होगी, जो आज़मीन है वो अप्लाई कर सकते हैं।
مرکزی سرکار کی طرف سے اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں ایران سے بھارتی شہریوں اور طلباء کو آپریشن سندھو کے تحت وہاں سے واپس لانے کا کام جاری ہے اور اب تک کئی کشمیری طلباء سمیت کافی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے واپس لایا گیا ہے۔ ایران میں زیر تعلیم کئی کشمیری طلباء واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ کئی طالب علموں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ وہاں پہ حالات تو خراب ہی تھے، آپ نے تو دیکھا ہوگا نیوز میں، بھارت سرکار نے تو بہت ہیلپ کی۔ دیٹس وائی وی آر ہیئر۔ جب حالات زیادہ خراب ہونے لگی تو ان لوگوں نے ہمیں ایشورنس دی کہ آپ ہم کو ایویکویٹ کریں گے، تو ہم انڈین ایمبیسی کے ساتھ کنٹینیو ٹچ میں تھے۔ 16 صبح ان لوگوں نے ہمیں پہلے ارمیا سے ایک ارمینین بارڈر لیا، پھر ارمینین بارڈر سے ہمیں ارمین کے کیپٹل سٹی میں لیا گیا، پھر وہاں سے ہمیں یہاں لایا گیا۔ ہائیلی ان ایکسپیکٹڈ، 100% سے بھی زیادہ ایفرٹس دیے انڈین گورنمنٹ نے کہ ہمیں یہاں تک صحت و سلامت پہنچا، اور ایگزیکٹلی ویسا ہوا۔ دریا اسناد طلباء کی وطن واپسی سے متعلق آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے آکاشوانی سری نگر سے نشر ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم محکمے نے تمام ڈگری کالجوں اور جموں یونیورسٹی کیمپسز میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ اور انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے اس بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا۔ جو ہمارے 145 کالج ہیں، دے آر تھرو آؤٹ دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف آور یوٹی، تو اس میں کسی بھی کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے، جہاں پر بھی وہ پریزنٹ پوزیشن پہ ہے، اپنی ریزیڈنس کے حساب سے نہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، کسی بھی کالج میں وہ واک ان کر سکتا ہے۔ وہاں پر ہمارا ایڈمیشنل سیل بنا ہوا ہے اور ایڈمیشنل سیلز ایکٹیو ہیں، اور ان کو بولا گیا ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو وہ ہوسٹ کریں گے اور اس کو ساری انفارمیشن دیں گے اور اس کو فارم بھی فل اپ کر کے دے سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا چیلنج ہے تو وہاں پر وہ اسٹوڈنٹس، میری ریکویسٹ رہے گی پیرنٹس سے، بچوں سے، کہ وہ اپنے فارمز فل کرائیں یا تو خود کریں اپنے سسٹم سے، اگر وہاں پاسبل نہیں ہو رہا تو پھر کالج میں فل کریں، کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے او ٹی پیز آتے ہیں، ان کے پاس ورڈز ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس رہنے چاہیے، وہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں رہنے چاہیے، جس سے ان کو بہت سارے چیلنج آگے آ سکتے۔ سرکار نے وادی میں تعلیمی اداروں کے لیے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ اسکولی تعلیم محکمے کی جانب سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق سری نگر کے میونسپل حدود میں آنے والے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے اوقات کار صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے، جبکہ سری نگر ضلع کے میونسپل حدود کے باہر اور وادی کے باقی دیگر اضلاع میں اسکولوں کے اوقات کار صبح 8:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوں گے۔ اس حکم نامے کا اطلاق کل یعنی 21 جون سے ہوگا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ جہاں ایک طرف ہم یہ پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ ڈرگز سے دور ہوں، وہیں دوسری طرف جو لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں انہیں شکشت کرنے سے لے کر ان کے اپچار اور پنرواس پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے۔ سے نو ٹو ڈرگز۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ڈی ڈی سی ممبر اور حج کمیٹی آف انڈیا کے ممبر انجینئر اعجاز حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ نشہ ایک خاموش قاتل ہے جو نوجوان کے خواب، صحت اور مستقبل کو نگل رہا ہے۔ آئیے منشیات کے خلاف آواز بلند کریں، نہ خود نشہ کرے نہ دوسرے کو کرنے دیں۔ نشہ تباہی ہے، زندگی ایک نعمت ہے، نشے سے نہیں۔ تعلیم، محنت اور خوابوں سے دوستی کریں، ایک بہتر جموں کشمیر بنائیں۔ سری نگر میں این سی سی ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ایک اسپیشل نیشنل انٹیگریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 12 روز تک جاری رہنے والے اس کیمپ میں مختلف ریاستوں اور یو ٹی سے تعلق رکھنے والے 340 کیڈٹ اور اے این اوز شرکت کر رہے ہیں۔ این سی سی سری نگر کے گروپ کمانڈر بریگیڈیئر دیپک سجنہار نے آج ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیمپ کی افادیت کے بارے میں کہا۔ ہم نے چنار کورٹ کو اپروچ کیا اور بہت ہم کو پازیٹیو رسپانس ملا، تو فرسٹ ٹائم یہ کیمپ 216 ٹرانزٹ کیمپ جو کہ بی بی کینٹ کے ٹھیک سامنے میں ہے، انہوں نے اس جگہ کو پورا ہمارے کو دیا ہے، انہوں نے وہ بیرکس خالی کر کے ہمارے کو پوری طریقے سے تیار کر کے دیا، تو ہمارے کو بہت سہیوگ ملا ہے۔ ساتھ ہی ہم کو سول ایڈمنسٹریشن ڈویژنل کمشنر صاحب، ڈی سی شری نگر اور پولیس جو ٹریفک پولیس، ان کی طرف سے پورا سہیوگ ملا ہے، تو میں بہت جے کے ایل ڈائریکٹریٹ کی طرف سے بہت دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں۔
बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज जीवन नगर जम्मू में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल मौजू के तहत एक बड़े चौपाल प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस दौरान बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और दीगर लीडरों ने पिछले 11 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी कारकुनों और अवामी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने के कामों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने नायब तहसीलदार आसामियों के इंतखाब के लिए उर्दू की तरह यूटी की दीगर सरकारी जबानों को मसावी दर्जा देने पर जोर दिया है। JKPCC के तर्जुमान आला रविंद्र शर्मा ने एक प्रेस बयान में कहा है कि ऐसा करने से तमाम उम्मीदवार इन आसामियों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर से खुश्क, जबकि जम्मू में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:20 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इजाजत लेने से पहले आज की सुर्खियों पर फिर से एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में लोगों के मसाइल को हल करने के लिए राबिता दफ्तर का किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत तमाम इलाकों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन को जिंदगी के तमाम शोबों में बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर दिया जोर। और कल मनाया जा रहा है योगा का 11वां बैनुल अक़वामी दिन। जम्मू कश्मीर में हो रहा है मुतअद्दिद योगा तकारीब का इनेकाद। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।